اللہ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی حکیمانہ ارشاد ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے۔ آج ہم وہ ارشاد بما ترجمہ اور تشریح کی عرض کرتے ہیں۔ یہ ارشاد صحیح بخاری کتاب الادب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جانا چاہیے۔ سوراخ سے مراد جگہ یا شخصیت ہے، اور آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بیدار مغز اور چکنا اور باخبر سمجھدار ہونا چاہیے۔ اگر اسے کسی موقع پر کسی شخصیت کی طرف سے یا کسی جگہ سے یا کسی اپنی پالیسی اور طرز عمل سے، رویے سے اور اپنے کسی کام سے کوئی نقصان، پریشانی یا حادثہ پیش آیا ہو تو آئندہ اسے اس شخصیت سے معاملہ کرتے ہوئے یا اس جگہ جاتے ہوئے یا وہ کام کرتے ہوئے اسے چکنا اور محتاط ہونا چاہیے۔ اگر وہ چکنا اور محتاط ہوگا تو وہ اپنے تجربے سے فائدہ حاصل کرے گا، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ دوبارہ نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں ہمارے نظر آتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک کام کیا، نقصان ہو گیا، دوبارہ پھر وہی کام کرتے ہیں اور اپنے تجربات سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی شخصیت سے معاملہ کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، دوبارہ پھر وہ شخص آ کے ان کو قسم اٹھا کے اللہ کا واسطہ دے کہتا ہے کہ جی دوبارہ مجھ سے معاملہ کر لیں، وہ پھر اس سے معاملہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمائی تھی کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شاعر تھے ابو عزہ جحمی، غزوہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور اس سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، یعنی اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے۔ جو گرفتار ہو کے آئے تو انہوں نے حضور سے معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دیں، اور آئندہ میں آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف اشعار نہیں پڑھوں گا، اور نہ ہی میں آپ کے خلاف کس دشمن کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گا۔ کچھ لوگوں نے ان کی سفارش کی، آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور رہا کر دیا، لیکن اس شخص نے بدعہدی کی اور غزوہ احد میں دوبارہ پھر کفار کی طرف کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے خلاف انہوں نے اشعار بھی کہے۔ اب جب پکڑے گئے پھر انہوں نے معافی کی درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ کچھ لوگوں نے پھر سفارش کی۔ اس موقع پر آپ نے حدیث ارشاد فرمائی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جانا چاہیے، اپنے تجربات سے اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو زندگی میں ہر شخص کے بہت سے تجربات بھی ہوتے ہیں، لیکن تجربات سے فائدہ کم لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو ہر آدمی اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کس کام سے، کس شخصیت سے، کن لوگوں سے فائدہ پہنچا ہے اور کہاں سے نقصان پہنچا ہے۔ جہاں سے فائدہ پہنچا ہو وہ انسان کے محسنین ہوتے ہیں، ان کا احسان انسان یاد رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ اور اس کے برعکس جہاں سے نقصان پہنچا ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی اس سے متعلق ہے۔ انہوں نے فرمایا لا حکیم الا ذو تجربہ، یہ فرمایا کہ لا حلیم الا ذو تجربہ، دونوں طرح کی روایات ہیں، اور ان کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تجربات سے گزرتا ہے پھر وہ حکیم اور دانا سمجھدار بنتا ہے، اسی طرح جب وہ تجربات سے گزرتا ہے تو پھر وہ حلیم اور بردبار بنتا ہے، اور اسے بن جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو حال طفلی نگشت، کہ انسان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے لیکن اس کا مزاج ہی بچپن والا ہی ہے، بچوں والا مزاج ہے، نہ وہ کوئی تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ کوئی دانش مندی کام کرتا ہے، نہ سوچ سمجھ کے معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حدیث سبق دے رہی ہے اور یہ ارشاد سبق دے رہا ہے کہ اپنے تجربات سے فائدہ حاصل کریں، اور جہاں سے نقصان پہنچا ہو دوبارہ وہاں محتاط رہیں۔ صرف باتوں کو نہ دیکھیں بلکہ عمل کو دیکھیں، کس شخص کا طرز عمل کیسا ہے۔ اور ایک اور ارشاد بھی ہے، حدیث میں ہے
کہ لیس الخبر کالمشاہدۃ، کہ مشاہدے جیسی کوئی خبر نہیں ہوتی، یعنی ایک خبر ہمیں کسی آدمی نے دی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں کام ایسا ہے، اور دوسرا اپنا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم نے اس شخصیت سے معاملہ کیا، یہ وہ کام کر کے دیکھا، اس جگہ کو جا کے دیکھا، تو اس سے ہمارا اپنا جو تجربہ اور مشاہدہ ہو تو اس سے ہم ذرا سبق حاصل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔